تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام الناس کے اندر ایک بات جو ہے، ایک جملہ اکثر بولا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر کسی شخص کے لیے بد دعا نہیں کی، اور یہ موضوع جو ہے، یہ جملہ اکثر بولا جاتا ہے، اور بہت سے ہمارے سادہ لوگ مسلمان جو ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی شخص کے لیے بد دعا نہیں کی۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں حدیث کو سامنے رکھ کر دو واقعات جو ہے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر بعض کفار کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ یہ کیسے لوگ کہتے ہیں، بعض سادہ مسلمان کیسے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کسی شخص کے لیے بد دعا نہیں کی؟ لیکن اس مسئلے کی وضاحت کرنے سے پہلے اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت کے اندر اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو حدیث کو سامنے رکھ کر دو واقعات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کافروں کا نام لے کر ان کے لیے بد دعا کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ابو لہب کے دو بیٹوں کی شادی جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کے ساتھ جب شروع اسلام کے اندر کفار کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا اس وقت ہوئی۔ تو جب قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو ہلاکت ہو ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کے، تو اس وقت اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ قرآن پاک کی آیتیں ہمارے خلاف نازل ہوئی ہیں، لہذا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے باپ کی بات کو مانا اور دونوں بیٹیوں کو طلاقیں دے دی، اور ایک بدبخت نے یہاں تک انتہا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کے منہ پر جو ہے تھپڑ مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت کے لیے بد دعا کی، اور بد دعا کے کلمات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ وہ کیا کلمات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا جو ہے اس بدبخت اور بے ایمان پر جو ہے مسلط فرما۔ اب اس بد دعا کا اثر کیسے ہوا کہ ایک دفعہ اس کا قافلہ جو ہے ملک شام کی طرف روانہ تھا، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، اور راستے میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد جو ہے اب کفر کو بھی یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بد دعا دے دیں تو ان کی بد دعا جو ہے ضرور اثر رکھتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے حفاظتی اقدامات کیے، اور ارد گرد قافلہ سویا، سارا سامان اکٹھا کر کے سب سے اوپر جو ہے ابو لہب کے بیٹے کو سلایا گیا، اور اچانک شیر آیا سونگتا ہوا سامان کے پاس آیا اور چھلانگ لگائی، اور ابو لہب کے بیٹے کے بعد جب پہنچا تو اس کو جو ہے چیرا پھاڑا اور چیر اور پھاڑ کے جو ہے بھاگ گیا۔ کفر کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا جو ہے وہ اثر کر چکی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ابو لہب کے بیٹے کے لیے بد دعا کی تھی، اور یہ حدیث جو ہے باقاعدہ جو ہے ہمارے مسلمان بھائی جو فضائل اعمال کے اندر روزانہ پڑھتے ہیں، اور بعض سادہ مسلمان جو ہے اسی پر اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، ہر روز پڑھی جاتی ہے عقائد صحابہ کے اندر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا نے کیسے اثر کیا؟ اور ایک دوسرا واقعہ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو چکے ہیں، اور ہمارے قبیلے والے قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں، آپ صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی بات پر یقین کیا، اور بڑے بڑے صحابہ 70 صحابہ کو ان کے ساتھ جو ہے بھیج دیا قرآن پاک سکھانے کے لیے۔ راستے میں ان لوگوں نے بدعہدی کی اور اپنے عہد کو توڑ دیا، اور بعض صحابہ کو شہید کر دیا گیا، بعض صحابہ کو قتل کر دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کی خبر ہوئی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے بدعہدی کی ان کے خلاف جو ہے 1 مہینہ جو ہے فجر کی نماز کے اندر بد دعا کی. 1 مہینہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بد دعا کرتے رہے. تو کیسے ہمارے مسلمان سادہ لوگ مسلمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بد دعا نہیں کی, اور وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. میرے بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی آدمی ظلم کر رہا ہو اور اس کے ظلم کو نہ روکا جائے, بلکہ ظالم کے ظلم کو روکا جائے اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اس لیے جو ہے تشریف لائے کہ ظالم کے ہاتھ کو روکا جائے اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے. اس لیے بہت سے لوگ جو غلط فہمی کے اندر شکار رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر بد دعا نہیں دی, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 واقعات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے ہیں, اور بھی واقعات مذکور ہیں, لیکن آپ حضرات کو سمجھانا مقصود ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی آپ نے کفار کا نام لے کر کفار کے لیے جو ہے بد دعا کی. یقیناً آپ حضرات کو یہ میری بات سمجھ آ چکی ہوگی. آپ حضرات اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں. اللہ تبارک و تعالی میں دین کے مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.